بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 لوگوں کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ان 3 لوگوں کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 لوگوں کا ذکر کریں گے جس کی بد دعا اللہ تعالی جلد قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات و ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی ججا کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا کرے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ پاک سے خیر اور عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں، اگر وہ کسی کو بد دعا دے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک والدین ہے کہ والدین کی بد دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے ظلم سے پریشان ہو کر انہیں بد دعا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی والدین کی طرف سے خطا ہوتی ہے کہ بلا سبب بھی یا معمولی باتوں پہ اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اپنے آپ کے لیے، اولاد کے لیے اور مال و دولت کے لیے بد دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کرے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو بد دعا نہ دے، ان کو دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کی زبان سے اولاد کے لیے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کا نام سنا ہوگا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح بہت زیادہ شرارتی تھا۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آئے، اس کی ماں نے مہمانوں کے لیے سالن تیار کیا۔ اس بچے کو شرارت سوچی، اس نے سالن میں مٹی ڈال دی۔ جب ماں نے سالن میں مٹی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ کس نے ایسا کیا۔ اس نے غصے میں شرارتی بیٹے سے کہا، غصے سے بفر جانے والی مائیں الفاظ پر غور کریں، چل بھاگ ادھر سے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ یہ بات بتاتے ہوئے شیخ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ذرا ڈھارس بندھی تو رندی ہوئی آواز میں بولے، اے امت اسلام، جانتی ہو وہ شرارتی بچہ کون تھا؟ وہ شرارتی بچہ میں ہوں۔ تمہارے سامنے امام کعبہ عبد الرحمن السدیس، شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کی ماں کی دعا کی بدولت حرم شریف کے ہر دل عزیز امام بنے اور آج عالم اسلام میں ہر دل پر راج کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اے ماؤں، اپنے اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہو، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو۔ بچوں کو یہ منہ سے خیر کے کلمے ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لعن، طعن اور بد دعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی دعا و بد دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی بد دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے، وہ مظلوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ بجائے مظلوم کے کہ اپنے مظالم کی نسبت کچھ حکایات و شکایات کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات خوب سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت خوب جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ فوراً پروردگار تک پہنچ جاتی ہے اور ظالم کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اسی وقت سزا ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے ویسے حکم دیتا ہے، کبھی فوراً سزا دیتا ہے، کبھی ایک میعاد کے بعد، تاکہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب پھول جائے۔
اس وقت دفتن و پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ ظلم سے اجتناب کرو اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف سے ایسے اٹھتی ہے جیسے آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا کو اس کے تیزی سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے چنگاریوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یا پھر اس کے لیے یہ ایک ایسے دل سے نکلی ہوتی ہے جو ظلم و جور کی آگ سے دہک رہا ہوتا ہے، اور یہ پردوں کو ایسے چیرتی ہوئی نکلتی ہے کہ گویا چنگاری ہو۔ ظلم صرف مار پیٹ کو نہیں کہتے، بلکہ کسی کا حق ہڑپ کرنا بھی ظلم ہے۔ بہن کا وراثت کا حق اسے نہیں دیا جاتا، بیوی کو جسمانی و مالی حق نہیں دیا جاتا، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ جو لوگ بہنوں کو یا بیوی کو حق نہیں دیتے تو وہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ ان سے اس کا حساب لے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کی بد دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے وہ مسافر ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تین لوگوں کی دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی، دوسری مسافر کی، تیسری والدین کی۔ اپنی اولاد کے لیے دعا۔ اکثر والدین یہ سوال کریں گے کہ ہم تو اولاد کے لیے دل سے بد دعا نہیں کرتے، بلکہ غصے کی حالت میں منہ سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اور کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیات کے تحت تفسیر احسن البیان میں مذکور ہے کہ اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلدی ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔